السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ تل کا اسم اشارہ ہے جو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار چیز قریب بھی ہوتی ہے لیکن اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے بلند مرتبے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دور کا اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا آیات الکتاب المبین، واضح کتاب جو ہر چیز میں واضح ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا عربی قرآن بنا کر تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ آیت مبارکہ دلیل ہے عربی زبان کے افضل ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جس زبان کے اندر اتارا، جب یہ کتاب افضل ہے، فصاحت و بلاغت والی ہے اور اس سے فصیح اور بلیغ اور کوئی کتاب نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس زبان سے فصیح اور بلیغ زبان بھی کوئی نہیں جس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا انتخاب سب سے عظیم نبی کے لیے کیا ہے تو اس زبان کا انتخاب بھی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے، اس عربی زبان کے عظیم ہونے کی بنا پر اس کو عظمت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اس زبان میں اتارا۔ عربی زبان کی فضیلت پر جو روایات آتی ہیں وہ تو ثابت نہیں ہیں، البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ فصاحت اور بلاغت میں اس زبان جیسی اور کوئی زبان نہیں، بس یہ عربی زبان کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ جو مخاطب اولین مخاطب تھے وہ عربی تھے جن کی طرف ابتداءً اس کتاب کو اتارا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب صرف عربوں کے لیے تھی اس لیے عربی میں اتاری گئی، بلکہ ہر دور کے اندر دنیا کے اندر ایک ایسی بین الاقوامی زبان منتخب ہوتی ہے کہ جس کو آپس میں تکلم کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی اعتبار سے عالمی زبان عربی کو قرار دیا، اسی لیے فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، جو عربی ہیں وہ ویسے سمجھ جائیں اور جو دوسرے ہیں وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر سب سے بہترین بیان کرنا۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بذریعہ اس کے جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس قرآن کو۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو احسن القصص، بہترین جو ہے وہ واقعہ قرار دیا، واقعہ کے اعتبار سے بھی یہ بہترین ہے اور بیان کیے جانے کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بہترین ہے۔ یہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے وحی کے ذریعے، اور آپ اس سے پہلے غافل تھے، یعنی آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ یہ آیت واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور سورج اور چاند میں نے ان کو دیکھا ہے اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، خواب بڑا واضح تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو جانتے تھے کہ میرا والد صاحب علم ہے، فضیلت والا ہے، شرف والا ہے، اپنے ابا جان کو یہ خواب بیان کیا۔ ابا جان نے یہ خواب سنا، وہی پدری شفقت اور بیٹے کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور اس کا روشن چہرہ، باپ کی بصیرت یہ بھانپ گئی کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس کو کوئی بڑی خیر عطا فرمائے گا۔ وہ سلسلہ جو یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم سے شروع ہوا اور پھر ان کے باپ اسحاق اور پھر خود یعقوب، وہ سمجھ گئے کہ اب یہ سلسلہ میرے بیٹے یوسف پر بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی درجے پر فائز کرے گا جس درجے پر اللہ مالک الملک نے مجھے، میرے باپ اور میرے دادا کو فائز کیا تھا۔ کیونکہ خواب بڑی واضح تھی، 11 ستارے بھائی، سورج اور چاند ماں باپ، سمجھ گئے۔ احتیاطی تدبیر کے تحت یہ بات کہہ دی کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے بیٹے، میرے بچے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کریں گے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے بھی بڑھ جائے، لیکن بھائی کم ہی چاہتے ہیں کہ میرا بھائی میرے سے بڑھ جائے۔ بھائی کو بھائی سے حسد آ جاتا ہے، باپ کو اپنی اولاد سے حسد نہیں آتا۔ تو باپ نے کہا بیٹا وہ تیرے بھائی ہیں، تو نے ان کو بیان نہیں کرنا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھائی سکے بھی نہیں تھے، ستیلے بھائی تھے، ان 10 کی ماں اور تھی، تو انہیں یہ خواب ان کو بیان نہیں کرنا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کے ساتھ بھی اس چیز کی طرف رہنمائی کی، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان او کما قال، کہ تم کامیابیوں پر مدد حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی جو خوبیاں ہیں ان کو چھپاؤ، ان کو چھپا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی صلاحیتیں اگر آپ زیادہ لوگوں کو بیان کریں گے تو آپ سے حسد پیدا ہوگا، حسد سے پھر بڑی خرابیاں نکلتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ان کو یوں لوگوں کے سامنے، ہاں ایک ہے اللہ کی نعمت کو بیان کرنا، بعض نعمتیں بیان کریں آپ، لیکن عام طور پر انسان جب اپنی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے نا کہ جو خاص اللہ کا اس پر فضل ہوتا ہے، تو اس میں پھر بہت سے لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے مشکلات بنتی ہیں۔ تو آپ نے یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بیان کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں فرمایا کہ خواب کسی خیر خواہ کو بیان کرو، خیر خواہ آدمی کو، تاکہ وہ اس کی صحیح تعبیر کر سکے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، اگرچہ وہ تیرے ہی بھائی ہیں۔ وہ یعقوب نبی کی اولاد ہیں، وہ ایسے نہیں تھے جس طرح کہ ہم انہیں سمجھتے ہیں، نیک لوگ تھے، عظیم باپ کے بیٹے تھے، نیک تھے، لیکن شیطان نیک لوگوں کو بھی کہاں چھوڑتا ہے، غلطیاں تو ان سے بھی کرواتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اب یہ تعبیر کی طرف اشارہ، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھائے گا تجھے باتوں کی تعبیر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پورا کرے گا تجھ پر اپنی نعمت کو، نعمت سے مراد اپنے نبوت کے سلسلے کو، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی آل پر،
کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اس نے پورا کیا اس کو تیرے دو باپوں پر اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اس نے پورا کیا تیرے دو باپوں پر۔ یہاں پر دادے کو بھی باپ کہا گیا ہے، دادا اس کو بھی باپ کہا گیا، اسی لیے وراثت کے مسائل میں دادے کا وہی حصہ ہوتا ہے جو باپ کا ہوتا ہے۔ باپ نہ ہو تو دادا اسی طرح وراثت کا مالک بنتا ہے جس طرح باپ بنتا ہے۔ تو یہ حدیث قرآن مجید کے اندر بھی دادے کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوا۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً ہے یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں۔ سوال کنہوں نے کیا تھا؟ مشرکین مکہ، یا عربوں کی ویسے ہی عادت ہے کہ وہ سائل مخاطب کے لیے بھی بول دیتے ہیں لفظ۔ اس آیت کی تفسیر میں جو بعض مفسرین نے لکھا نا کہ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب اتارا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ بس یہ سائلین یا تو ویسے مخاطب مراد ہے، یا پھر ویسے آپ سے نشانیاں اور آپ کی نبوت کے بارے میں سوال کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب انہوں نے کہا یوسف، البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پسندیدہ ہماری طرف ہم سے، اور ہم ایک جماعت ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ واضح غلطی میں۔ بھائیوں کو غصہ اسی بات پہ تھا کہ یہ ابا جان کو زیادہ ہم سے محبوب کیوں ہے۔ باپ کی محبت فطری طور پر اور قدرتی طور پر اس بیٹے کے لیے زیادہ تھی، کیونکہ باپ نے جو اس کی خواب سن لیا تھا، اور ویسے بھی اللہ نے جو نبوت والی بصیرت دی تھی اسے سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو کوئی خاص مرتبہ عطا کرے گا۔ تو جس بچے میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے قدرتی طور پہ باپ کا میلان اس بچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے، وہ کہتے تھے بس ہمارے ساتھ بھی ہمارا باپ اسی طرح محبت کرے، حالانکہ باپ بچوں سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق محبت کرتا ہے۔ تو بچوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے آپ میں اپنے اندر ایسی اچھی صفات اور صلاحیتیں پیدا کریں جو دوسرے بھائی میں ہیں، نہ کہ وہ اس بات پہ باپ سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں۔ اور دیکھیں دوسری وجہ، انہوں نے وجہ کیا بیان کی کہ ہمارے باپ کو یوسف زیادہ اچھا لگتا ہے، حالانکہ ہم جماعت ہیں، ہم زیادہ ہیں، اسے ہم سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ دو بھائی ہیں، ان سے محبت کیا ہونی چاہیے؟ ہم تو ہر مشکل میں ساتھ دے سکتے ہیں، وہ دو کیا کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن کا اعتبار ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ وزن میں بہت سو پر بھاری ہوتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، دیکھیں حسد کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ انسان کو جب حسد ہوتا ہے تو وہ بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں نازیبا کلمات بول جاتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے باپ اور وقت کے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ واضح غلطی پر ہے، یعنی یوسف کی محبت میں وہ بڑا واضح غلطی پر ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تم قتل کر دو یوسف کو یا اس کو پھینک دو کسی ایسی زمین میں کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ، اور اس کے بعد تم ہو جانا نیک قوم۔ اس کو پھینکو کہیں، تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہو جائے گا اور پھر تم نیک بھی بن جانا۔ اندازہ کریں کہ جب حسد آتا ہے نا تو انسانی عقل بند بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ باپ اس کے بعد تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا،
حالانکہ عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کی محبوب چیز اس سے دور ہو جائے اس کو اس سے محبت کبھی نہیں ہوتی۔ ان بیٹوں کی وجہ سے اگر یوسف اپنے باپ سے دور ہوا تو کیا وہ بوڑھا باپ ان سے کبھی محبت کرے گا جنہوں نے یوسف کو ضائع کیا؟ کبھی بھی محبت نہیں پیدا ہوتی۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ گناہ کرنے سے انسان محبت ختم ہوتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک جرم کو سمجھا کہ جرم کر لو اور اس کے بعد باپ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ جرائم کرنے سے اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت کو ختم کرتا ہے، نہ کہ محبت پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ دیکھیں یہ سوچ بھی کیسی ہے۔ شیطان جب انسان سے گناہ کرواتا ہے تو وہ ایسی ہی سوچیں اس کے دل میں لاتا ہے کہ اس کے بعد تم توبہ کر لینا، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ حالانکہ کیا پتہ اس کے بعد وہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زندگی دے گا کہ نہیں دے گا۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ایک ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اور تم پھینک دو اس کو اندھے کنویں میں، گہرے کنویں میں، لے لے گا اس کو قافلے والوں میں سے کوئی باز، اگر تم یہ کرنے ہی والے ہو۔ معلوم ہوتا ہے اس کے انداز سے یہ کوئی خیر خواہ تھا، باقیوں کی بنسبت اس میں نرمی تھی اور خیر تھی۔ کہا کہ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو نا تو اس کو بس ایک کنویں میں پھینک دو، اتنا کرو، قتل وغیرہ کی طرف نہ جاؤ، کنویں میں پھینک دو، اتنا بڑا، خود ہی کوئی گزرتا ہوا قافلہ اس کو نکال لے گا تو بس ٹھیک ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، معلوم ہوتا ہے کہ بھائیوں کا یہ فیصلہ طے ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے کنویں میں پھینکیں گے۔ اب ابا جان سے اجازت کیسے لینی ہے؟ اس کے لیے اب آئے باپ کے پاس، ابا جی آپ کو کیا ہے، آپ ہمیں یوسف پر امین کیوں نہیں جانتے؟ یہ بڑا زبردست انداز ہے۔ جس طرح بندہ لاڈ کے اندر اور بڑے ناز کے اندر کہتا ہے یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم میرے پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا بندہ خود بخود کہتا ہے یار کرتا ہوں، کیوں نہیں کرتا؟ ابا جی آپ کو کیا ہے، آپ یوسف پر ہمیں امین کیوں نہیں جانتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اکثر جب انسان اپنی طرف کسی چیز کی نسبت کرتا ہے نا تو وہ چیز اس سے محفوظ رہتی بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ابا جی ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور انسان کی جب حفاظت کرتا تو وہ کامل نہیں ہوتی۔ قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم اس کو لے جاؤ گے، مجھے یہ چیز غمگین کرے گی کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل ہو۔ دو باتیں کی، دو عذر پیش کیے۔ ایک تو یہ کہا کہ اس کے جانے سے میرا دل غمزدہ ہوتا ہے، میں اس کو جانے نہیں دینا چاہتا۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ تم کسی کام میں لگ جاؤ گے اور وہ بچہ ہے اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور ساتھ ان کی طرف سے عذر بھی کیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہوگا نا، تم اس سے غافل ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہ تم جان بوجھ کے ایسے کرو گے، تم غافل ہوگے۔ دو وجوہات پیش کی۔ اب بیٹوں نے دیکھیں جب انسان کو حسد آتا ہے نا، غصہ ہوتا ہے کسی پر، پھر اس کی آنکھوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں ہر صورت اس سے بدلہ لے لوں، انتقام لوں بس۔ اب بیٹوں نے پہلی باپ کی جو توجیہ تھی نا، پہلا جو عذر تھا اس کا جواب نہیں دیا۔ پہلا عذر یہ تھا کہ میرا دل غمگین ہوتا ہے اس کی جدائی میں، اس کے پر کوئی تبصرہ نہیں کی، اس پر ان کو غصہ تھا کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس تھا۔ حالانکہ اصولی طور پر یہ بات اصل بات تھی، جب اتنی بڑی بات یہ ہے تو پھر باپ کو غمگین نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بیٹوں نے اس عذر کی طرف تو دیکھا بھی نہیں،
جو دوسرا عذر پیش کیا جلدی سے اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو پھر ایک جماعت ہیں، ہم تو بڑے خسارے میں ہوں گے۔ پہلے والے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ اس پر کوئی تبصرہ کیا۔ یہ حسد اور یہ بیماری جب انسان کو آتی ہے، پھر انسان کسی کے غم کو نہیں سمجھتا، وہ کہتا بس اپنا رستہ صاف کرو، آپ کو رستہ صاف کرنے سے کسی کو غم بھی دینا پڑے تو کرو۔ اگر یہاں پر بھی دیکھیں، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم ایک جماعت ہیں، یہاں پر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، ہم ایک جماعت ہیں، اور بے شک ہم تب تو بڑے خسارے والے ہوں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، پس جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ وہ اس کو کسی گہرے کنویں کے اندر پھینکیں گے، لے گئے، آپس میں اتفاق ہو گیا۔ اتفاق کس طرح ہوا قرآن نے کوئی تفصیل نہیں بیان کی، یہاں پر مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں، انہوں نے مارا، یہ کیا وہ کیا، اس پر کوئی واللہ عالم کچھ واضح نہیں ہے۔ لے گئے، اتفاقی فیصلہ یہ ہوا کنویں میں پھینکو یار، بات ختم کرو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی کہ ان کے اس سارے معاملے کی تو ان کو ضرور خبر دے گا، اور یہ اس وقت شعور اور گمان بھی ان کو نہ ہوگا کہ یہ یوسف ہے، تو ان کو بتائے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، نہیں جی بات ختم ہوئی، بیٹوں نے جو کارروائی ڈالنی تھی وہ ڈالی، اپنا کام کیا، اور رات کے وقت کا انتخاب کیا، کیونکہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں جھوٹے چہرے کے آثار نمایاں نہیں ہو پاتے، تو رات کے وقت کا انتخاب کیا، کیونکہ رات کے اندر معاملہ واضح نہیں ہوتا، اکثر شر جو ہے وہ رات ہی کے وقت نکلتا ہے۔ آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، اور اس میں ایک یہ بھی تھی چیز کہ رات لیٹ جائیں گے تاکہ ابا جی کو یوں لگے کہ کافی کوشش کرتے رہے ہیں، کافی کوشش کرتے رہے ہیں بیچارے، اسی لیے رات لیٹ بھی ہو گئے ہیں، یہ بھی باپ جی کے دل میں آ جائے۔ اور یہ ایک ہی دن کی سیر و تفریح ہوگی، صبح گئے اور شام کو واپسی تھی، لیکن لیٹ آئے، اس میں بھی باپ کی ایک ذہن سازی تھی، کیونکہ جب معمول سے کوئی چیز لیٹ ہوتی ہے تو ایک فکر ذہن میں لگ جاتی ہے۔ باپ کو ذہن بنانا مقصود تھا کہ چلو لیٹ بھی ہو جاؤ تھوڑا سا، تاکہ ابا جی کا کوئی ذہن تو بنے۔ آئے اور کہنے لگے، یبکون، روتے ہوئے، عشاء کے وقت آئے ایک تو، دوسرا روتے ہوئے۔ یہاں سے مفسرین سے بعض نے لکھا کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، بلکہ بعض نے تو لکھا یوسف کے بھائیوں کے رونے کے بعد ہر رونے والے پر ہمارا اعتبار ختم ہو گیا، رونے والا کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، انہوں نے کہا اے ابا جان، ہم شروع ہوئے دوڑ لگانے لگے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے لگے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، بس اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جی آپ نے تصدیق تو ہماری کرنی نہیں، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اکثر جو بندہ تسلیاں زیادہ دیتا ہے اس کے معاملے میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بات پہ ابا جی کو تسلی، ابا جی ہم سچے ہیں، آپ نے کون سا ماننا ہے؟ اور اکثر طور پر جو اس طرح باتیں کر رہا ہوتا ہے نا کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا میں سچا ہوں، اللہ کو پتہ ہے نا میں ایسے ہوں ویسے ہوں، اکثر ہمیشہ تو نہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بات میں جھول ہوتا ہے جس کو وہ اللہ کی طرف، اللہ کا نام لے کر ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لے آئے اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کے لے آئے کہ لو جی ابا جی یہ آپ کے صاحبزادے کی ایک نشانی آخری
آپ اس کو دیکھیں اور بس انا للہ پڑھیں اور آج کے بعد وہ محبت ہم سے کرنی شروع کر دیں۔ اور وہ لائے اس کی قمیض پر جھوٹا خون۔ اس کی قمیض کیسی تھی؟ پھٹی تھی کہ نہیں تھی، کچھ وضاحت نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی اور جانور کو ذبح کیا، اس کا خون لگایا اور کہا یہ لے اس کی قمیض۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا کہ بلکہ گھڑ لیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کسی معاملے کو، بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ کوئی تم نے چال چلی ہے، تمہارے معاملوں نفسوں نے کوئی چیز تمہیں خوبصورت بنا کر دی ہے، تم نے اس پر عمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی بصیرت تھی، اور بیٹوں کو پتہ تھا کہ ابا جی علم غیب نہیں جانتے، اسی لیے انہوں نے یہ چال چلی۔ اگر بچوں کو پتہ ہوتا ابا جی علم غیب جانتے ہیں تو ان کی یہ چلاکی کرنے کا کوئی فائدہ ان کو ہونا تھا، اور اگر ان کو یہ عقیدہ ہوتا، ان کو یہ پتہ ہوتا کہ ابا جی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو ان کو یہ چلاکی کرنے کا موقع ملتا۔ اور اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی کہ ابا جان مختار کل ہیں، ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہم کچھ بھی کر لیں گے ابا جی اس کو پھر واپس لے آئیں گے، وہ یہ ایسا کرتے۔ عقیدہ قرآن سے سمجھ آتا ہے، بندہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا یہاں پر عظیم حوصلہ دیکھیں، اتنی بڑی خبر سننے کے بعد کہا فصبر جمیل، صبر اچھا صبر ہی، فصبر جمیل، پس اچھا صبر کرنا ہے۔ اصل عبارت ہے امری صبر جمیل، فامری صبر جمیل، پس میرا معاملہ اب اچھا صبر کرنا۔ اچھا صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی طرح اپنے قول یا فعل سے ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی گئی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے، جو تم کہتے ہو، اس سے اللہ سے میں مدد مانگوں گا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوا، اور آیا ایک قافلہ، انہوں نے بھیجا واردہم اپنے پانی لینے والے کو، فادلى دلوا، پس اس نے داخل کیا ڈول اپنے کو۔ قال یا بشرى ھذا غلام، وہ کہنے لگا اے خوشخبری یہ لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، قافلے والے اچھے لوگ نہیں معلوم ہوتے تھے، انہوں نے اس کو چھپا لیا بضاعہ، سامان سمجھ کے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ علم رکھنے والا اس چیز کا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قافلے والوں نے جب پانی لینے والے کو بھیجا، اس نے ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے باہر آ گئے۔ اسے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو کہنے لگا واہ خوشخبری، یہ تو لڑکا ملا ہمیں، غلام مل گیا۔ اور انہوں نے چھپایا اس کو قیمتی سامان سمجھ کے، جلدی سے اس کو چھپا لیے تاکہ کسی کو اس کا خبر نہ ہو سکے۔ حالانکہ اچھے لوگ ہوتے تو قرب و جوار میں اعلان کرواتے کہ بھئی اسی علاقے کا یہ بچہ ہو سکتا ہے، کس کا ہے یہ؟ بس اللہ کو بھی منظور ایسے تھا، انہوں نے اس کو قیمتی سامان سمجھ کے چھپا لیا کہ بھئی اس کو چھپاؤ، کوئی بات نہیں، کام دے گا تمہیں۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو بِثَمَنٍ، قیمت کے ساتھ، بَخْسٍ، گھٹیا، دراہم، کچھ درہم، معدودہ، گنے چنے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس میں بے رغبت لوگوں میں سے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درموں کے عوض بیچ دیا۔ کنہوں نے بیچا؟ مفسرین کہتے ہیں دو اقوال ہیں، ایک یوسف کے بھائیوں نے، دوسرا قافلے والے نے۔ راجہ یہ ہے کہ قافلے والے مراد ہیں، اور اس میں وہ بے رغبت تھے،
کوئی ان کو رغبت نہیں تھی، کیوں؟ مفت میں ملا تھا، ان کو ڈر تھا کہ اس کا مالک کہیں آ نہ جائے، ہم جلدی جلدی اس کو بیچیں۔ جب بندے نے کوئی چیز مفت میں لی ہوتی ہے تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بس اس کو گلے سے اتاروں۔ وقال الذي اشتراه من مصر، اب یوسف علیہ السلام مصر میں بک گئے، یوسف علیہ السلام مصر کے اندر بک گئے، جس نے خریدا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، اور کہا اس نے جس نے اس یوسف کو خریدا تھا مصر سے اپنی بیوی کے لیے کہ اچھا کر اس کے ٹھکانے کو، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ اچھا کر، یعنی کہ اس کو عزت کے ساتھ گھر پہ رکھ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے یا ہم اس کو بچہ ہی بنا لیتے ہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف کو زمین میں، یعنی دیکھو کہاں سے ہم نے اس کو نکالا اور لا کر عزیز مصر کے گھر پہ بٹھا دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں خوابوں کی تعبیر، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو وہاں لے گیا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پہنچے اپنی مضبوطی کی عمر کو، اشدہ عام طور پر انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، ممکن ہے یہ 40 سال ہی ہو، ہم نے اس کو حکم، قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور نرمی کے ساتھ پھسلانا چاہا اس نے جو کہ یوسف اس کے گھر میں تھے، عن نفسه، اس کے نفس کے بارے میں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس سے دروازے بند کیے، وقالت حیت لک، اور اس سے کہا تیرے لیے ہے میری طرف متوجہ ہونا، آؤ میری طرف، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے اچھا کیا میرے ٹھکانے کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اپنے گھروں پہ منہ بولے بیٹوں کو لا کر بسانا عام طور پر یہ بعض دفعہ کسی نہ کسی خرابی کا پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اس نے اپنی بیوی کے پاس منہ بولا بیٹا لا کر بسایا، اور بعد میں خود عورت ہی اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ برے جذبات رکھنے لگی۔ شریعت نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس میں بڑی حکمت ہے۔ آخر برف کو اگر دھوپ پڑتی رہے تو وہ پگھلتی ہے، وہ جتنی بھی جمی ہو وہ پگھلتی ہے۔ یوں اسلام نے ہمیں اسی لیے پردے کے احکام دیے ہیں۔ انہوں نے گھر پہ لا کے بسایا اور خود منہ بولے بیٹے کے ساتھ ہی تعلق بنانا چاہا، اس لیے کسی کو بھی منہ بولا بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، بڑی خرابیاں رہتی ہیں بیچ میں۔ کسی غیر کو بیٹا بیٹا کہہ کے گھروں میں داخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر بچہ لینا ہو جس طرح کے لوگ بچے لیتے ہیں تو یہ عورت کے محرم رشتوں میں سے لینا چاہیے، تاکہ عورت کو کل کو اس سے پردے کا مسئلہ نہ بنے۔ اور اگر بچی لینی ہو تو کوشش کریں کہ بندہ مرد کے محرم رشتوں میں سے لے کسی سے، تاکہ مرد کو اسے پردے کا معاملہ نہ آئے۔ وغلقت الابواب، اور اس سے دروازے بند کر دیے، اسباب اختیار کیے اس نے پورے۔ وقالت حیت لک، اور کہا میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کریں
دروازے بھی بند ہیں، عورت دعوت بھی خود دے رہی ہے، اور یوسف ہے بھی پردیسی عام طور پر کسی بھی قسم کا گھٹیا حقیر کام کر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہاں کون دیکھتا ہے، اگر مجھے پکڑ کے کوئی مار بھی دے گا تو کس کو پتہ چلنا ہے، میں ایک عام سا بندہ ہوں ان کی نظر میں۔ جہاں پر اس کا علاقہ ہو، قوم قبیلہ کے افراد رہتے ہیں، وہاں پر وہ اپنی عزت ویسی کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اب یوسف یہاں پر ہے بھی پردیسی، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑنا تھا۔ پردیسی بھی ہیں، دروازے بھی بند ہیں، عورت دعوت بھی خود دے رہی ہے، خوبصورت بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے اچھا کیا میرے ٹھکانے کو۔ وہ میرا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ، یا وہ مالک کے جس نے مجھے گھر پہ رکھا، وہ میرا مالک ہے، اس نے اچھا کیا میرے ٹھکانے کو۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اگر میں اس کے احسان کو بلا دیتا ہوں تو یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والا کبھی فلاح نہیں پاتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور تحقیق وہ ارادہ کر چکی تھی اس یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کی برہان۔ یہاں پر دو طرح سے مفسرین نے تفسیر کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا ہی نہیں۔ کیونکہ رب کی دلیل دیکھ لی۔ اگر وہ رب کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ ارادہ کر چکے ہوتے، چونکہ انہوں نے رب کی دلیل دیکھ لی، اس لیے ارادہ بھی نہیں۔ ہمت بھی، اس نے تو یوسف کا ارادہ کیا، لیکن یوسف ارادہ کرنے والے تھے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ رب کی دلیل دیکھ لی، اس لیے یوسف نے ارادہ نہیں کیا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر ہے کہ نہیں، جس طرح پیاسا پانی کو دیکھے تو اس کو طلب محسوس ہوتی ہے پینے کی، یوں انسان ہونے کے ناطے، مرد ہونے کے ناطے یوسف علیہ السلام نے جب اس عورت کو دعوت دیتے ہوئے دیکھا تو دل میں خواہش ضرور ہوئی، لیکن ارادہ نہیں کیا۔ ہم کا معنی ارادہ کر لیتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں ہم ارادے کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ دل کے اندر جو کھٹکا سا آتا ہے جس پر انسان بے اختیار سا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں جو باتیں آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ ارادہ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، بس پھر اللہ کی نشانی دیکھی تو اس کو نہیں کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ دونوں طرح سے پہلے والی تفسیر جو ہے وہ متاخرین کی ہے، اور دوسری تفسیر پہلے علماء کی ہے۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ رب کی دلیل کیا تھی جو انہوں نے دیکھی؟ کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس اس کی دلیل جو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہوگی وہ انہوں نے دیکھی اور دل مضبوط ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو برائی سے بچانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو خاص اپنی رحمت کے دلائل دکھاتا ہے کہ وہ برائی سے دور ہو جاتا ہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور ہم اسی طرح ہم پھیرتے ہیں اس سے برائی اور فحاشی کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ جو اللہ کا خالص بندہ ہوتا ہے اللہ اس سے خود برائیوں کو دور کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنے سے برائیوں کو نہیں ہٹا سکتا، انسان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر برائیوں کو نہ ہٹائے تو انسان اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، وہ دونوں بھاگے سبقت لے گئے دروازے کی طرف، اور پھٹ گئی اس یوسف کی قمیص پیچھے سے۔ یوسف علیہ السلام اس سے جان چھڑانے کے لیے بھاگے، اللہ نے دروازے کھولے، بالآخر اس سے پیچھے سے قمیص پکڑی تو پھٹی ہوئی تھی، پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ان دونوں نے پایا
سیدہ اس عورت کے سردار کو لد الباب دروازے کے پاس، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، اسے کہا کیا ہے ارادہ تیرا اس کے بارے میں جو تیرے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے۔ یہ ہوتی ہے جھوٹی محبتیں کہ پہلے بندہ بڑے بڑے دعوے کرتا لیکن جیسے ہی تھوڑی سی سختی اور مشکل آئے تو پھر غائب۔ پہلے کہتے ہیں کہ آپ کی خاطر جان بھی دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام سے اتنی محبتوں کے دعوے کرنے والی اپنے خامن کو دیکھ کر ساتھ ہی اس نے پینترا بدل لیا، ساتھ ہی اس نے جو ہے نا کہا کہ اس کی کیا سزا ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ جھوٹی محبت ایسی ہوتی ہے، جھوٹی محبت کے اندر وفا نہیں ہوتی، سختی آتی ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ الا ان یسجن او عذاب الیم، چلاک تھی عورت، ساتھ خود ہی سزا بھی سنا دی۔ ہاں اس کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے نا، یا جیل یا دردناک عذاب، جو آپ کے گھر والوں سے ایسا کرے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے سیدھی سی بات کی، اس نے مجھے اپنے نفس کے بارے میں، میرے نفس کے بارے میں مجھے پھسلانا چاہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دے دی گواہی دینے والے نے اس میں سے۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے آگے سے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس وہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے۔ یہ اس بندے نے کہا جی اس معیار کے مطابق چیک کرو۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پس جب اس نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، بے شک یہ تمہاری تدبیروں میں سے ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اور بے شک تمہاری چالیں اور تمہاری تدبیریں بہت بڑی ہیں، کہ تم نے کوئی چال چلی ہے جو اصل بات ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے منہ پھیرو، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور تو بخشش طلب کر اپنے گناہوں کے لیے، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے، تو گناہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ سے معافی مانگ۔ چل یہ عزیز مصر بھی نا کوئی بہت زیادہ غیرتی اور بصیرت والا آدمی معلوم نہیں ہوتا، اتنے بڑے معاملے کو اتنی نرمی سے اتنا کہہ کے ٹال دیا کہ بس بھئی تم سوری کر لو جی۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ اس فحاشی کے دروازوں کو بند کرتا کسی نہ کسی طرح۔ یہ جو روشن خیال لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے، بڑی سے بڑی کوئی معاملہ بھی ہو تو کوئی نہیں، بچوں سے ہو ہی جاتا ہے، بس اتنا کہہ کے بات ٹال دے۔